بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ليستغفروا ربهم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا جعلنا لمهلكهم موعدا سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پچھلی آیات میں دو مثالیں اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحتیں وعظ و تذکیر والی آیتیں بیان کی. مثلاً پیچھے یہ آیت بھی بیان ہوئی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَانِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. ان دو بھائیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جن میں سے ایک نے تو اپنا مال خرچ کر کے صرف آخرت بنایا، دوسرا بھائی وہ تھا جس نے اپنا مال خرچ کر کے صرف دنیا بنایا تھا. اس کی دنیا کی رونق بڑھی اور اس کی آخرت بنی. ان کا تفصیلی قصہ پیچھے بیان ہو چکا ہے. اسی طرح سے دنیا کی ناپائیداری کو ایک مثال دے کر کے تعالی شان نے بیان فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے کہ آپ ان کو مثال بتا دیجئے دنیا کی زندگی کی مثال بس اس پانی جیسی ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور مٹی میں ملنے کے بعد اس سے تمام سبزہ زار اگ جاتا ہے، کھیتیاں اگ جاتی ہیں. کھیتیاں اگ ہی نہیں جاتی بلکہ بڑی ہو کر پرورش پا کر پھر وہ لہلہانے لگتی ہیں اور کاشتکار اس کو دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں دانے آ جاتے ہیں، دانے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ دانہ اپنے گھر لے آتا ہے اور خوشی کے ساتھ اس کو رکھتا ہے، ساتھ میں اس کو استعمال کرتا ہے. مگر وہی کھیتی جو آسمان کے پانی کے اترنے کے بعد اگی تھی اور زمین کے اوپر لہلہا رہی تھی، چند مہینوں کے بعد وہی کھیتی سوکھ کر کے لکڑی بن جاتی ہے اور اس کے بعد
پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے پیڑ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ بھوسا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوڑ دیجئے، ہوائیں اس کا خود ہی بھوسا بنا دیتی ہیں۔ اور وہ وقت بھی آتا ہے زمین کے اوپر کہ آپ کو ہریالی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، جدھر دیکھیں کہ آپ کو دھول ہی دھول اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہاں چلی گئی وہ ہریالی، کہاں چلا گیا وہ سبزہ زار، کہاں چلی گئی وہ کھیتی، یہ ساری رونق زمین کی کہاں چلی گئی؟ اور اس کے بعد پھر بانی بانی برستا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح سے یہ صورتحال زمین کی دیکھ رہے ہو، آسمان سے پانی گرا اور اس کے بعد اس میں طرح طرح کا نشو و نما ہوا، اور اس کے بعد پھر سارا کا سارا ختم ہو گیا، سب چلا گیا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ تو بس جس طرح سے یہ ناپائیدار ہے، اسی طرح سے دنیا کی زندگی بھی آدمی کی ناپائیدار ہے۔ ایک دن پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، عقیقہ کیا جاتا ہے، دوستوں کو دعوتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہی بچہ چند دنوں کے بعد بلکہ چند سالوں کے بعد میں وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ خود بھی صاحب اولاد ہو جاتا ہے، وہ اپنی اولاد کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسرت ظاہر کرتا ہے، اور کچھ ہی زمانہ اور کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد میں یہ آیا ہوا مہمان جس کے لیے نہ جانے کتنے خوشیاں منائی گئی تھی، عقیقے کیے گئے تھے، دوستوں کو بلایا گیا تھا، کیا 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 گیا تھا، یہ خود دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر دوسرے لوگ آ کر کے یہاں زمین پر آباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس زمین کی صورتحال دیکھ رہے ہو، یہی صورتحال تو انسان کی زندگی کی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس ایسی ہی ہے جیسے یہ کہ سال بھر کی مہمان ہے، تو بس ایسے ہی چند دنوں کا مہمان انسان بھی ہوتا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ تو یہ مثالیں حق تعالیٰ شان نے بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ہم مثالیں دے دے کر کے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب مثال کے ذریعے سے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اوقاف النفس ہوتی ہے، یعنی دل میں بیٹھ جاتی ہے اور آدمی بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض باتیں اگر بغیر مثال کے بیان کی جائیں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا ہے، لیکن اگر اسی کو مثال دے کر کے سمجھا دیا جائے تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل میں بیٹھ بھی جاتی ہے، یاد بھی رہتی ہے۔ اور تعالیٰ شان فرماتے ہیں ہم مثالیں دے دے کر کے بیان کرتے ہیں تمہاری نصیحت کے لیے، تمہاری موعظت کے لیے، تاکہ تم سمجھو اور آخرت کے حقائق جو تمہاری عقل سے کافی دور ہیں ان تک تمہاری نظر پہنچ سکے، اس کی ایک جھلکی تمہارے سامنے آوے، تاکہ آخرت کے حقائق جو ہیں تمہارے لیے قریب الفہم ہو جائیں۔ اس لیے مثالیں دی جاتی ہیں، اتنا مثالیں دینے کی حق تعالیٰ شانہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کا مثالیں دے دے کر کے احوال آخرت کو بیان فرمانا اور پوشیدہ حقائق کو بیان فرمانا، یہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ انسان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہ کہاں اس کے محتاج تھے کہ تم سمجھو یا نہ سمجھو، وہ تو حاکم اعلیٰ ہیں، وہ جو چاہتے حکم دے دیتے اور آپ کو ماننا پڑتا محکوم ہونے کی وجہ سے۔ ایک غلام کو یہ پوچھنے کا کہاں حق ہے آقا سے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہاں حق ہے اس کا؟ کسی کو نہیں، مگر یہ ان کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور ان کا یہ انعام اور احسان ہے کہ آخرت کے حقائق جو انسان کی عقل سے باہر کے ہیں ان کو سمجھا دیتے ہیں، وہ مثالیں دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا انعام ہے، تو اپنے اس نعمت کا ذکر فرما رہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ ہم الٹ پھیر کر مثالوں کے ذریعے سے اس قرآن کے اندر مثالیں بیان، ہر چیز کی مثال بیان کیا کرتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔
اور انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ بڑا جھگڑالو. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان تو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. بہت ساری مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان میں آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، مگر جس طرح کا جھگڑا انسان کرتا ہے ایسا جھگڑا تو کوئی بھی نہیں کرتا. سب سے بڑا جھگڑا تو یہی ہے. جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی بس اس کا انکار کر دیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس پر اصرار کرنے لگے تو اس سے لڑ جاتا ہے. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو کسی کا کیا نقصان ہو رہا تھا، مگر زبردستی لوگ لڑ رہے تھے. نہیں نہیں، تم رسول نہیں ہو، تم تو جادوگر ہو، تم تو جھوٹے ہو، تم تو نجومی ہو، تم تو شاعر ہو. طرح طرح کی بکواس ہے. صرف لڑائی جھگڑے کا ایک بازار گرم کیا، حقیقت سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے. تو انسان تو بڑا جھگڑالو ہے، بڑا جھگڑا کرتا ہے. یہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی بس اس کے لیے اول تو انکار کرے گا، اور اگر سامنے والا اصرار کرے تو پھر جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے، لڑنے لگتا ہے. آخر یہ تمام جھگڑے شیعہ سنی کے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تمام جھگڑے دیوبندی وہابی کے کیوں چل رہے ہیں؟ بات یہی ہے نا کہ جو جس مسلک کا ہے، جو مشرب رکھتا ہے اپنے مشرب پر اڑا ہوا ہے. ہاں، آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو کوئی سمجھانے والا مل جائے اور وہ اپنی ضد چھوڑ کر حق پرستی اور حق بینی پر آ جائے تو پھر اصل باتیں جو ہیں اس کی سمجھ میں آنے لگتی ہیں. پھر دلائل کو بھی وہ سننے لگتا ہے اور دلائل سن کر کے اس سے نتیجہ بھی اخذ کرنے لگتا ہے، مگر کب؟ جب نیوٹرل ہو کر کے وہ سوچنے لگے تب. اسی لیے حکم ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرو تو حکمت کے ساتھ اور ناصحانہ انداز میں، خیر خواہی کے ساتھ. سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے لڑنے آئے ہیں، سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنے موقف سے ہٹانے آئے ہیں، ورنہ تو وہ ضد میں آ جائے گا. اور اب اگر آپ دعوت اللہ میں حکمت کو پیش نظر رکھیں گے اور خیر خواہانہ انداز رکھیں گے تو وہ اپنی ضد سے ہٹے گا، اور جو ایک جوش ہوتا ہے اس کے اندر اس جوش کو وہ فروغ کرے گا، اور اب آپ کی باتوں کو وہ حقیقت پسندانہ انداز سے سننے کی کوشش کرے گا. جب طلب حق کی خاطر وہ آپ کی بات کو سنے گا اب اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کو وہ بات اس کی سمجھ میں بھی آئے گی اور غور بھی کرے گا. سمجھ میں آ جائے گی بات تو حق کو وہ قبول کر لے گا. اور اگر سختی کے ساتھ، حاکمانہ انداز سے، تشدد کے ساتھ کسی کو حق بات بتائی جائے گی یا راہ حق دکھائی جائے گی تو وہ بھی ضد میں آ جائے گا اور پھر وہ حق کو کبھی قبول نہیں کرے گا. تو انسان جھگڑالو ہے، اسی لیے حکم ہے کہ دعوت اللہ پیش کرو تو حکمت کے ساتھ اور خیر خواہانہ انداز میں پیش کرو. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان تو تمام لوگوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑا. سورہ کہف میں واقعات اور حقائق بیان کیے گئے، اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا، مثالوں کے ذریعے سے ان مضامین کو سمجھایا گیا. قرآن پاک کا جو اصل مقصد ہے وہ تذکیر ہے، تذکیر بآیات اللہ اور تذکیر بایام اللہ.
یعنی نصیحت کرنا تاکہ آدمی راہ حق پر آ جائے، راہ حق کو قبول کر لے اور حق پرست بن جائے، تاکہ دنیا کے اندر امن و امان قائم۔ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے۔ اس لیے قرآن نصیحت کرتا ہے اور بتا دیا کہ انسان کا یہ مزاج ہے، اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے سامنے حق کو پیش کیا جائے۔ اور چونکہ یہ کلام اللہ ہے، قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی احکم الحاکمین، اس لیے کہیں کہیں حاکمانہ انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا۔ لوگ جو ایمان لانے سے بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس سے دور کر رہے ہیں، گویا ایمان لانے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اپنے رب سے مغفرت چاہنے سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، یعنی کترا رہے ہیں، تو ایمان لانے میں اور استغفار رب العالمین یعنی اللہ پاک سے اپنی مغفرت کی دعا کرنے میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے ان کے لیے، بس وہ رکاوٹ صرف اس بات کی ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی ویسے ہی عذاب آئے جیسے پچھلی امتوں پر آیا تھا، اور ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو پچھلی قوموں کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا تھا۔ بس اسی کا انتظار ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں میں حقائق کو نہایت سہل انداز میں اور مزاج کے موافق عقل کے بالکل قریب کر کے حقائق کو سمجھا دیا گیا۔ آدمی کو چاہیے یہ کہ دلائل کو سننے کے بعد اپنی ضد کو چھوڑ دے اور دلائل کی روشنی میں حق کو قبول کر لے۔ یہ ہے اصل مقصد اور انسان کا اصلی کمال۔ مگر ضد اور ہٹ دھرمی یہی اس چیز کے اندر ہے رکاوٹ۔ تو اب اگر حقائق کو کھول کھول کے بیان کر دیا جائے، نہایت نرم اور سہل انداز میں بیان کر دیا جائے، پھر عقلی دلائل اس کے اوپر پیش کر دیے جائیں کہ اس بات کو قبول کرنے کے سارے انتظامات کر دیے جائیں اور اس کے بعد بھی آدمی حق کو قبول نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو شاطر اور ضدی قوموں کے ساتھ اللہ پاک کا رویہ پچھلے زمانے میں رہا، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے۔ پچھلے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عمر دے کر دنیا پہ بھیجا۔ قابیل کی اولاد راہ حق سے ہٹ چکی تھی اور یہ آبادی پھیل چکی تھی اور سب راہ حق کو چھوڑ چکے تھے، راہ صراط مستقیم کی پٹری سے اتر چکے تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا پروگرام ان کے سامنے پیش کیا تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس کو وہ اپنی عقل سے سوچتے اور سمجھتے، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام ہی کے پیچھے لگ گئے۔
لڑتے جھگڑتے مارتے پیٹتے ذلیل کرتے ان کی توہین کرتے ان کی تذلیل کرتے. حضرت نوح علیہ السلام ہی کے پیچھے پڑ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہے کہ لوگ اتنے دشمنی پر آمادہ ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کسی مجمع میں لوگوں کو خطاب کرتے لوگوں کو پیغام حق سناتے تو لوگ چاروں طرف سے انہیں پتھر مارتے. اتنے پتھر مارتے کہ حضرت انہی پتھروں کے اندر چھپ جاتے. اتنے پتھر چاروں طرف سے گرتے. بھلا حضرت نوح علیہ السلام ان سے کیا مانگ رہے تھے؟ ان سے کوئی دولت مانگ رہے تھے؟ ان سے جاگیر مانگ رہے تھے؟ ان سے کچھ لینا چاہ رہے تھے؟ یا اپنی اس خدمت کا کوئی عوض تلاش کر رہے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں. مانگ تو کچھ بھی نہیں رہے تھے. صرف پیغام حق سنا رہے تھے. کیا قصور تھا؟ بھائی تمہیں نہیں پسند ہے مت سنو نا, نہیں پسند ہے مت مانو, لیکن کہنے والے ہی کے پیچھے پڑ جاؤ, اسی کی جان کے لالے پڑ جائیں. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کون سی انسانیت ہے؟ یہی ظالمانہ رویہ اس قوم کا تھا جس کی بنیاد پر عذاب آیا. حق کو سمجھنے کے بجائے اور کہنے والے کو پہچاننے کے بجائے انہوں نے ضد سے کام لیا. عقل کو کام میں نہیں لائے, ضد کو کام میں لے آئے اور ضد کو آگے رکھا. بس اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم آباد تھی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. یہ عذاب سمجھ لیجیے جیسے ہی تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنا قاصد کسی کے یہاں بھیجے اور جب وہ قاصد وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ اس کو قتل کر ڈالیں یا مار ڈالیں یا اس کی بے عزتی کریں. تو کوئی بادشاہ اپنے قاصد کی بے عزتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر وہ انتقام لینے پر قادر ہے ترنت انتقام لے گا. کیوں کیا ایسا؟ مسیلمہ کذاب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے بعد حضور کے پاس 2 قاصد بھیجے اور اپنا خط بھیجا. اس میں لکھا تھا من مسیلمہ رسول اللہ الی رسول اللہ. مسیلمہ اللہ کے رسول کا یہ خط ہے محمد رسول اللہ کے نام. نبوت کا دعویٰ کر دیا اس نے یمامہ کے اندر. جب وہ خط پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھوا کر کے سنا تو حضور کو اتنا غصہ آیا کہ حضور نے فرمایا کہ چونکہ دنیا کا دستور نہیں ہے کسی قاصد کو قتل کرنے کا اس لیے میں تمہیں چھوڑ دے رہا ہوں, ورنہ تم نے اتنا گستاخانہ خط میرے سامنے پیش کیا ہے کہ اسی وقت میں تمہیں قتل کرا دیتا. مگر چونکہ دستور یہ ہے کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا, قاصدوں کی توہین و تذلیل نہیں کی جاتی ہے, اس لیے تم جاؤ, چلے جاؤ یہاں سے. اس نے خط میں لکھا تھا کہ ان الارض للہ نصفها لی و نصفها لک. یہ زمین جو ہے یہ آدھی میری اور آدھی آپ کی, آدھے میں میری نبوت چلے اور آدھے میں آپ کی نبوت چلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا جواب لکھوایا, فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء. یہ زمین نہ میری ہے نہ تیری ہے, یہ اللہ کی ہے. اللہ جسے چاہے گا اسے سونپے گا, اللہ جسے چاہے گا اسے دے گا. میں یہ واقعہ اس لیے مجھے میرے ذہن میں آیا کہ قاصدوں کو قتل کرنا, قاصد کی توہین کرنا, قاصد کی تذلیل کرنا یہ اس بادشاہ کی تحقیر ہے. اس لیے اگر وہ جاہو جلال والا بادشاہ ہوگا تو اپنے قاصد کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. تو
حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے قاصد بن کر کے آئے تھے. جب انہی کی ذات کے پیچھے پڑ گئے، بجائے ان کے پیغام کو سننے کے اور سمجھنے کے، ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کی جان کے دشمن بن گئے اور طرح طرح سے ان کی تذلیل و تحقیر کرنے لگے. واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان سے نا امید ہو گئے کہ اب یہ ایمان نہیں لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور پیغمبر کی دعا فوراً قبول کی گئی. فرمایا گیا کہ تم کشتی بناؤ. قحط پڑا ہوا تھا. حق تعالیٰ شانوں نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ. اب کشتی چلتی ہے پانی کے اوپر. کشتی بناویں کیسے؟ اس کے پہلے تو دنیا میں کبھی کشتی بنی ہی نہیں تھی، اس کا کوئی نمونہ تو تھا نہیں، اور انسان بغیر نمونے کے کیسے بنائے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کشتی بنوا رہے تھے، وہ بتا رہے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کا سب سامان تیار کر رہے تھے. تو اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں وہ کشتی تیار ہو رہی ہے اور اللہ کا ایک پیغمبر تیار کر رہا ہے. تو یہ لوگ، قوم کے لوگ وہاں سامنے آتے اور کہتے کہ نوح، یہ کشتی کیا اسی ریت پہ چلے گی؟ کشتی اسی مٹی پہ چلے گی؟ کہاں چلے گی؟ یہ قحط پڑا ہوا ہے، کہیں یہ بوند پانی نہیں ہے، چلے گی کہاں؟ اس طرح کا ٹھٹھا کرتے. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس کشتی کے اندر آ کر کے ٹٹی پیشاب کر دیتا. سمجھے؟ یہ انتہا درجے کی تذلیل کا عمل تھا. تو بھلا اتنی توہین و تذلیل کسی حاکم اعلیٰ کے قاصد کی جب کی جائے گی، کب وہ برداشت کرے گا؟ چنانچہ تعالی شانہ کا حکم آ گیا، اور اس زمانے کے جتنے لوگ تھے، چونکہ سب اس میں شریک تھے. مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ عورتیں باندھ کر دی گئی تھی کئی سال پہلے سے، یعنی نئے بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے. اللہ کا حکم آ گیا، جو ہیں یہ مجرم ہیں، اور جو آنے والے بچے ہوں گے وہ غیر مجرم ہوں گے. ان کے اوپر اگر عذاب آئے گا تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ پہلے ہی سے بند کرا دیا گیا، اور یہ جتنے موجود تھے یہ سارے کے سارے مجرم تھے. اس لیے اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ جس نے گھیر لیا سب کو. کوئی بھی تو نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ان کی تعداد کل 80 آدمیوں کی. بس یہی بچے ہیں، باقی تو سب کے سب غرق کر دیے. یہ سیلاب 6 مہینہ رہا ہے. 6 مہینہ تو بے پناہ سیلاب رہا ہے. کوئی جگہ بچی نہیں جہاں کوئی جاندار رہ جائے. سب لپیٹ میں آ گئے. جتنے پہاڑ ہیں سارے کے سارے پانی میں ڈوب گئے. جس خدا نے زمین میں نیچے پانی پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ اس کو اوپر بھی لے جا سکتا ہے. تو پہاڑ، سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں سب ڈوب گئے تھے. سب سے پہلے جودی پہاڑ کی چوٹی کھلی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے ٹکی ہے 6 مہینے کے بعد. ایسا عذاب ہے اللہ پاک کا عذاب. اللہ پاک کی رحمت بھی عام ہے، اور اگر عذاب عام بھیج دے تو کوئی ایک متنفس باقی نہیں رہ سکتا. وہ ایسے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایسے ہی قوم عاد اور قوم سمود کا بھی حال ہوا تھا. ان قوموں کے اوپر جو عذاب آیا تھا یہ بالخود یہ حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ پاک کے رسولوں کی تذلیل و تحقیر کرنے کی وجہ سے آیا. تو تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کیا، کہ ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے جو برتاؤ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا.
کہ آ جائے ان کے پاس انتاتیہم سنت الاولین، کہ پچھلے لوگوں کا طریقہ ان کے سامنے آ جائے، اور یہ اتیہم العذاب قبلا، یا یہ کہ اللہ کا عذاب سامنے سے آ پہنچے۔ اس کے بعد تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کو جو بھیجتے ہیں ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ایمان والوں کو جنت کی بشارت اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو نعمائے جنت کی بشارت دے دیں کہ جنت میں ان کے لیے کیسے کیسے مراتب ہیں اور کیسے کیسے راحت و آرام کے سامان تیار کیے گئے ہیں۔ بس اس کی بشارت اور خوشخبری سناویں، اسی کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ ساتھ ساتھ جو منکر ہیں، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں بغاوت کا کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی بتا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کفر کے نتیجے میں انہیں دوزخ میں جانا ہے۔ کفر اور شرک جو ہے یہ دوزخ میں لے جانے والا ہے، اور ان کے جو اعمال شرکیہ اور کفریہ ہیں اس کی وجہ سے دوزخ کے اندر طرح طرح کے عذاب ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں۔ راستے دونوں چل رہے ہیں، جون سا راستہ چاہیں اختیار کر لیں۔ تو ایمان والوں کو بشارت دے دیں اور کافروں کو ان کے انجام سے ڈرا دیں۔ بس اس کام کے لیے ہم رسول بھیجتے ہیں۔ رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ سب کو ہدایت کی راہ پر لا کر کھڑا کر دیں۔ رسول کا کام بس اتنا ہی ہے کہ اہل ایمان کو اور اہل حق کو بشارت سنا دے اور اہل کفر و شرک کو ڈرا دے، ان کے انجام سے بتا دے، تاکہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ رب العالمین ہمارے سامنے آپ کا کوئی قاصد نہیں آیا تھا، کوئی رہنما ہمارے پاس نہیں آیا تھا، کسی نے ہم کو نہیں بتایا تھا کہ کفر اور شرک میں مرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے اور دوزخ میں ایسے ایسے عذاب ہوں گے۔ اس کی ہمیں خبر ہی نہیں تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ کہیں گے تو یہ اتمام حجت ہو جائے، حجت پوری ہو جائے، اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ ناحق لڑائی کرنے لگتے ہیں۔ بھئی رسول ہمارا پیغام ہی تو سناتا ہے، تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہے، تمہاری کوئی چیز لیتا تو نہیں ہے وہ۔ تمام رسولوں نے ایک بات کہی تھی عوام کے سامنے، جب عوام کے سامنے پیغام حق پیش کیا تھا تو ایک ہی بات انہوں نے سامنے کہی تھی، ان اجریہ ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ ہم تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، ہمیں جو اجر دے گا وہ ہمارا خدا دے گا۔ ہم تم سے اجر لینے کے لیے، مزدوری لینے کے لیے یہ باتیں ہم تم کو نہیں بتا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے کچھ لے لوں گا، میں کوئی فیس لوں گا تب بتاؤں گا، یا تم سے فیس کا مطالبہ نہیں، کچھ نہیں، اجر تو میرا اللہ کے ذمہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کسی سے لینے کے لیے تھوڑے آتے ہیں، وہ تو پیغام حق سناتے ہیں۔ تو جب تمہارا کوئی نقصان وہ نہیں کر رہے ہیں تو تم ان کے نقصان کے در پہ کیوں ہو جاتے ہو، ان کو نقصان پہنچانے کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ اسی حقیقت کو قرآن کہتا ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ ناحق لڑنے لگتے ہیں، حق پرستوں سے اور پیغام حق سنانے والوں سے ناحق لڑائی کرنے لگتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اپنی اس لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے وہ حق کو پھسلا دیں ادھر سے ادھر۔ ایک بات کوئی کام کی ہو رہی ہو اور کوئی آدمی اس میں جھگڑا پیدا کر دے تو جو اصل مقصد تھا وہ تو سارا جھگڑے کے نیچے دب جائے گا، جھگڑا اوپر آ جائے گا اور جو مقصد تھا وہ اس جھگڑے کے نیچے دب جائے گا۔ کسی بھی مسئلے میں ایک صاحب کے یہاں بارات آئی ہوئی تھی، سارے انتظامات کیے گئے تھے نکاح کے اور سارے اخراجات کیے گئے تھے، سب کچھ کیا گیا تھا، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے دھڑاک سے گولا لگایا۔ اب یہ تھے یہاں کے آدمی،
جہاں پر ان چیزوں پر ممانعت ہے سماجی طور پر، بس وہ بگڑ گئے فوراً. اور خان صاحب جب بگڑ جائیں تو پھر کوئی جلدی کنٹرول بھی نہیں کر سکتا. اب خان صاحب بگڑ گئے، اب بگڑ کر کے انہوں نے کہا بس تم اپنا تم اٹھاؤ اور واپس جاؤ، ہم تمہارے یہاں نکاح کریں گے ہی نہیں. میں موجود تھا، میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا ہوا تھا، میرے سامنے برات واپس کر دی گئی. اب دیندار تو خیر وہ نہیں ہے زیادہ، یہی کہ اپنے یہاں کے ہیں، لیکن اس معاملے میں بہرحال وہ اڑ گئے. پتہ نہیں کیا وہ ضد سوار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس تم واپس جاؤ یہاں سے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اب تمہارے ہم رشتہ نہیں کریں گے. ختم کر دیا اس سے. تو لڑائی ایسی ہی چیز ہے، اگر نکاح سے پہلے لڑائی ہو جائے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہی حال ہر چیز کا ہے. ایک مقصد کے لیے آپ جمع ہیں، اس میں کوئی آدمی لڑائی ٹھان دے تو لڑائی اوپر ہو جائے گی اور حق اس کے نیچے دب جائے گا، مقصد اس کے نیچے دب جائے گا. یہ لڑائی کرنے والوں کا حال یہی ہے، یہ حق کو نقصان پہنچاتے ہیں لڑائیاں کر کر. لِيَدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور کافروں کا حال یہ ہے کہ میری آیتوں کا اکٹھا کرتے ہیں، اور جو ان کو انجام بد سے ڈرانے کی بات ان کو بتائی جاتی ہے اس کا بھی یہ مذاق کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کیسی جنت، کہاں ہے وہ جنت، ذرا ہم کو دکھا دو کہاں ہے وہ. اب بھائی جو چیز عالم آخرت کی ہے اس کو عالم دنیا میں کوئی کیسے دکھا سکتا ہے؟ یہ زبردستی ہی کی بات تو ہے. تو ان چیزوں کا وہ ٹھٹھا کرتے ہیں. آخر ان کافروں کو آپ نے دیکھا نہیں، آئے دن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بدگوئیوں کا موضوع بنائے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، مضامین لکھ رہے ہیں، طرح طرح کی افواہ بک رہے ہیں، اور حکومتیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اس لیے کہ حکومتیں بھی اسی نظریے کی ہیں، جو وہ کر رہا ہے اس کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں. کبھی کسی ملک میں یہ فتنہ اٹھتا ہے، کبھی ہندوستان میں یہ فتنہ اٹھتا ہے. آج کل بھی یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے، دیکھ لیجیے اس کا کیسا کیسا کیا کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو یہ لڑائیاں پیدا کرنا اصل میں حق کو دبانے کے لیے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کی یہ شرارت ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرتوت پیش کیا تھا، اور اب اس زمانے میں جو اہل اللہ ہیں ان کے مقابلے میں ان کی یہ شرارتیں چلتی رہتی ہیں. تو کافروں کی یہ شرارت آج کی نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے. لِيَدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. یہ لڑائیاں اس لیے کرتے ہیں اور لڑائی کا بازار اس لیے گرم کرتے ہیں تاکہ حق کو پھسلا دیں اور حق کو اس کے نیچے دبا دیں. اور میری آیتوں کا اور میرے مضامین کا جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس کا یہ ٹھٹھا کرتے ہیں. یہ ہے کافروں کی صفت. یہ کافر کھلے ہوئے کافر ہیں جو قرآن کا مذاق کریں، جو رسول کا مذاق کریں، جو آخرت کی باتوں کا مذاق کریں اور ٹھٹھا کریں. ایسے لوگ کھلے کافر ہیں. ان کی صفت قرآن بیان کر رہا ہے کہ کافر ایسے ہوتے ہیں. مسلمانوں کو ایسے الفاظ زبان پر لانے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ یہ کفریہ کلمہ ہوگا، اور کفریہ کلمہ استعمال کرنے سے آدمی مرتد کے حکم میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر ارتداد کا حکم لگتا ہے، اس کا ایمان جاتا رہتا ہے، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کفریہ کلمات کو استعمال کرنے سے مسلمانوں کو، خیر کوئی مسلمان جو ہوگا وہ کبھی ایسا کرے گا ہی نہیں. اگر کوئی ایسا کلمہ استعمال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کا نور ہے ہی نہیں ہے.
وسیم رضوی کو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ مرتد ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ کسی شیعہ عالم نے بھی کہا تھا کہ وہ مرتد نہیں ہوا، وہ مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے ایمان میں آتا ہے بعد میں مرتد ہوتا ہے۔ وہ ایمان میں آیا ہی کب تھا جو مرتد ہوا؟ وہ تو پہلے بھی بے ایمان تھا، آج بھی بے ایمان ہے۔ پہلے بھی وہ کافر تھا، وہی کافر کفر کا اپنے اظہار ہو گیا، اس کے کفر کا اظہار ظہور ہو گیا۔ وہ ایمان مومن تھا ہی کب؟ بڑا معقول جواب دیا۔ تو جو مومن ہوگا وہ کبھی یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے قلب میں ایمان کا نور ہوگا، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ خالص کافرانہ حرکت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کافر یہ حرکت کریں تو کریں، ٹھیک ہے، ان کو تو زیب دیتا ہے، مگر مسلمان کے لیے قطعاً اس کی گنجائش نہیں۔ اگر ایسا کرے گا وہ مرتد کے حکم میں آ جائے گا۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه۔ تعالیٰ شان فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے اور اپنے اعمال کو بھول جائے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کیا اس نے کمایا ہے، کیا اس نے کیا ہے، اپنے اعمال کو بھلا دے۔